بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین، حضرات علماء کرام، میرے مخدوم اور مخدوم زادہ حضرت مولانا قاری طلحہ محمود حمدانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مجھ سے قبل معروف مذہبی سکالر مخدوم زادہ حضرت ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب حمدانی، مجھے اس وقت بے حد مسرت اور خوشی ہو رہی ہے قرآن کریم اور فنون عصریہ سے مزین ہو کر ہمارے عزیز ہونہار طلباء اپنے مدرسے بادر علمی سے سند فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور روح کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اس دین کی ایک سب سے امتیازی اور سب سے نمایاں خصوصیت وہ تعلیم و تعلم اور حفظ کا ہونا ہے۔ انبیاء سابقین اور امم سابقہ میں جس نبی پر جو صحیفہ یا کتاب اترتی تھی تو وہ نبی اس کتاب اور صحیفے کا حافظ ہوتا تھا، اور امت میں اس کے حفظ کی تعلیم کا سلسلہ نہیں تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ بطریق حفظ موجود ہے۔ اس لیے آپ کو گزشتہ امتوں میں تورات، زبور، انجیل کے حفاظ کی فہرست نہیں ملے گی، لیکن حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، کہ آپ علیہ السلام کے براہ راست ماننے والے، جن کو ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کی زندگی میں، حیات طیبہ میں، آپ کی حیات طیبہ میں دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے جو مورخین نے، محدثین نے کچھ تعداد بیان فرمائی ہے، اس کی تعداد 17,000 ہے، کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں 17,000 صحابہ اکرام قرآن کریم کے حافظ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد پھر جو سلسلہ چلا تابعین میں، تبع تابعین میں، پھر آگے چلتا رہا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے یہ سلسلہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ آج پوری دنیا کے اسلامی ممالک اور اسلامی ممالک میں پاکستان کا کوئی شاید گاؤں، کوئی گلی، کوئی محلہ شاید ہی ایسا ہو کہ جو قرآن کریم کے حافظ سے خالی ہو۔ آج گلی گلی، محلہ محلہ، شہر شہر، قریہ قریہ مدارس حفظ کھلے ہوئے ہیں، اور وہ مدارس حفظ میں قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور قرآن کریم کے حفاظ تیار ہو رہے ہیں۔ اور ایک وقت تھا کہ آپ کے
علاقوں میں، آپ کے شہروں میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ اس بات کو زیادہ جانتے ہیں کہ حافظ قرآن تلاش کرنے سے نہیں ملتا تھا۔ مساجد میں قرآن کریم رمضان المبارک میں سورتوں میں پڑھا جاتا تھا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے یہ فضا قائم ہو گئی ہے کہ مساجد وہ کم پڑ گئی ہیں اور حفاظ زیادہ ہو گئے، اور یہ بھی دراصل قرب قیامت اور فتن کی زور آور ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے دین کو اور قرآن کو بچانے کے اسباب کو عام فرما دیا ہے۔ جتنے دینی مدارس آج ہیں، اس سے پہلے اتنے دینی مدارس نہیں تھے۔ جتنے قرآن کے حافظ آج ہیں، اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے۔ قرآن کریم کی جن جہاد سے خدمات آج سر انجام دی جا رہی ہیں، اس سے پہلے اس کے حصول کے مواقع اتنے نہیں تھے۔ آج آپ کے سامنے ہیں، جتنی بھی جدید شکلیں ہمارے سامنے ہیں، جدید آلات ہیں، قرآن کریم کی خدمات کے اتنی ہی جہتیں ہمارے سامنے کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں یہ دینی مدارس آپ کو قرآن کریم کے حفاظ بھی اور قرآن کریم کے قراء بھی، دین کے علماء بھی اور مفتیان کرام فراہم کر رہے ہیں۔ آج مجھے اس بات پر بڑی خوشی بھی ہے اور اس بات پر مسرت بھی ہے اور کسی قدر یہ حیرت بھی ہے کہ آج آپ کے اس ادارے جامعہ دارالارشاد والاحسان سے جو قرآن کریم حفظ مکمل کر کے فارغ ہو رہے ہیں، ان کی تعداد 15 ہے، اور قرآن کریم تجوید کے ساتھ جو مکمل کر کے فارغ ہو رہے ہیں ان کی تعداد 17 ہے۔ اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ مدارس میں پرانے طرز کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ لوگ جدید طرز کی تعلیم سے پیچھے رہ جانے والے ہیں، بلکہ آپ اس کے باغی ہیں۔ ہم نے آپ کو وہ تعلیم دینی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے دینی مدارس نے یہ چیلنج بھی قبول کر لیا، اور آج یہ بھی ایک مدارس کا کارنامہ ہے کہ آپ کے کتنے انگلش اسپوکن کورسز ہوتے ہیں، اور ان میں بھئی یہ تعلیم ہونی چاہیے، یہ تعلیم ہونی چاہیے۔ مجھے بتایا گیا کہ بعض طالب علم ایسے ہیں کہ جو ایک دن بھی سکول نہیں گئے، لیکن وہ فر یہاں پر مدرسے میں آ کر انگلش اور عربی بولنا جان چکے ہیں۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے اور کس قدر تعجب کی بات ہے کہ تم نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے ایک وزیر داخلہ تھے، انہوں نے کہا کہ میں اگر کسی مولوی کے سامنے ایک انگلش کی کتاب رکھ دوں تو وہ انگلش کا ایک صفحہ پڑھ کر نہیں سنا سکتا مولوی۔ آج اگر وہ اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھ لے کہ تمہارے سکولوں اور کالجوں میں جو تعلیم کا حال ہے اس وقت میں، اور جو اربوں کھربوں کے بجٹ کے ساتھ جو تعلیم دی جا رہی ہے، آپ کے مدرسے نے انتہائی معمولی بجٹ کے ساتھ آپ کے سامنے انگریزی اور عربی کا ایک ماہر تیار کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے لائیں۔ یہ دینی مدارس میں جامعیت ہے، دینی مدارس کی جامعیت ہے۔ کسی سکول میں آپ کو قرآن کا حافظ نکلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کسی کالج سے آپ کو قرآن کا مجود نظر نہیں آئے گا، اور کسی یونیورسٹی سے آپ کو دین کا عالم نکلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ کو ایک مدرسہ ایسا ضرور نظر آئے گا کہ جس مدرسے سے قرآن کا حافظ بھی تیار ہو رہا ہے، دین کا عالم بھی تیار ہو رہا ہے،
تجوید کا ماہر بھی تیار ہو رہا ہے اور انگریزی اور عربی کا ماہر بھی تیار ہو کر کے نکل رہا ہے۔ یہ دینی مدارس نے آپ کا چیلنج قبول کیا اور چیلنج قبول کر کے اس کو نبھایا۔ آج اللہ کے فضل سے پاکستان کی مدارس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس میں سکول کے ساتھ میٹرک تک تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہمارے خود جامعہ دارالقرآن میں میٹرک سائنس کے ساتھ کروایا جا رہا ہے اور ایک بڑی تعداد ہر سال اس سے فارغ ہو کر کے نکل رہی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے جامعہ میں شرط بھی یہ ہے کہ اس عصری فن میں اس آدمی طالب علم کو داخلہ دیا جائے گا جو قرآن کا حافظ ہوگا۔ ہمارے ہاں اگر آج 650 پونے 700 کے قریب طلبہ پرائمری سے 10ویں تک ہیں تو ان میں ایک بھی طالب علم ایسا نہیں ہے جو قرآن کا حافظ نہ ہو، سب قرآن کے حافظ ہیں۔ اور دینی مدارس نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس چیلنج کو صرف انہوں نے قبول نہیں کیا بلکہ اس چیلنج کو قبول کر کے انہوں نے اس میدان کو بھی مارا ہے اور اس میدان میں بھی سبقت حاصل کی ہے۔ گزشتہ سال میں آپ کے پنجاب کے 11 جو بورڈز ہیں اور 11 ڈویژنز کے 11 بورڈز میں سے 5 ڈویژنیں اور 5 بورڈز ایسے ہیں جس میں پاکستان کے، پنجاب کے، آپ کے وفاق المدارس کے، دینی مدارس کے طلباء نے پہلی، دوسری، تیسری پوزیشنیں حاصل کی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ انگلش کا ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے، ہم نے آپ کے سامنے مثال دے دی۔ بہاولپور ڈویژن، ملتان ڈویژن، پنڈی ڈویژن، آپ کے ساہیوال ڈویژن، لاہور ڈویژن میں دینی مدارس نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں۔ اور وہ امتحان لینے والے بھی مدرسے کے اساتذہ نہیں تھے، پرچے چیک کرنے والے بھی مدرسے کے اساتذہ نہیں تھے، وہ آپ ہی کے بورڈز کے، آپ ہی کی شعبہ تعلیم کے ملازمین تھے جنہوں نے پاکستان کے مدارس کو یہ انہوں نے پوزیشنز دی۔ اور صرف اس سال نہیں بلکہ گزشتہ چند سال پہلے بھی یہی ہوا۔ تو اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے پاکستان کے ان مدرسوں کے طلباء کو GHQ میں بلا کر اعزازی سندیں دیں اور انعامات سے نوازا کہ میرا آج دل بڑا خوش ہے کہ پاکستان کے مدارس نے اس تعلیم میں قدم رکھا اور تعلیم میں قدم رکھ کر صرف قدم نہیں رکھا بلکہ اس میدان میں بھی انہوں نے سبقت حاصل کی۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے دینی مدارس کی قدر کریں۔ اور میں آج کل میری طرف توجہ میری طرف رکھیں، میں آج کل ہر جگہ پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مفکر اسلام، مورخ اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور انہوں نے لکھا بھی ہے جا بجا، فرمایا کہ دنیا کی بقا، توجہ کیجئے گا اس جملے کی طرف، دنیا کی بقا ایمان اور اسلام پر ہے، اور اگر ایمان اور اسلام نہیں ہوگا تو دنیا باقی نہیں رہے گی۔ دنیا کی بقا کس پر موقوف ہے؟ بولو، سب بولو، ایمان اور اسلام پر۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں پوری دنیا میں پھر چکا ہوں، اور مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے طبقے میں بھی، ہمارے صرف طبقے میں ہی نہیں بلکہ تمام شعبہ زندگی میں یہ واحد آدمی ہیں کہ جو 32 سے زیادہ یونیورسٹیوں کی شورا میں شامل تھے۔ ابھی تک اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ مولانا ندوی کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، عرب و عجم کی یونیورسٹیوں میں وہ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا اور اجمی علماء کا دھاک بٹھایا انہوں نے۔ تو مولانا ندوی نے فرمایا کہ میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں، پوری دنیا کے نظام تعلیم دیکھ چکا ہوں، اور پوری دنیا کے تمام نظام تعلیم کے دیکھنے کے بعد، پوری دنیا کے تمام نصاب تعلیم دیکھنے کے بعد، پوری دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں دیکھنے کے بعد آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس طرح پر دنیا کی بقا ایمان و اسلام پر موقوف ہے، اسی طرح ایمان و اسلام کی بقا دینی مدارس پر موقوف۔
یہ دینی مدارس دین کی اصل شکل کو بچائے ہوئے ہیں. یہ دینی مدارس اپنے دین کی اصل شکل کو بچائے ہوئے ہیں اور دینی مدارس ہمہ جہت اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں. آپ کو ہر سال دینی مدارس یہ خدمات بتا رہے ہیں. میں آپ کو مثال کے طور پر دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ سعودی عرب میں وہ سعودیہ کی جہاں پر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ ہے، جہاں پر قرآن اترا ہے، منبع علم و عرفان ہے، منبع روحانیت ہے، وہاں پر پوری دنیا سے قرآن کریم کی خدمات سر انجام دینے والے اداروں کو، افراد کو جمع کیا گیا، بورڈز کو بلایا گیا. تو ہمارے پاکستان سے بھی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہمارے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب کو بلایا گیا. تو اس مجلس میں وہاں کے مذہبی امور کے وزیر نے یہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میں اس دفعہ فخر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے سعودیہ میں اس سال ایک سال میں 7,000 قرآن کریم کے حافظ تیار ہوئے. بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے کہا. جدہ کی عالمی کانفرنس تھی جس میں ولی عہد بھی موجود تھے اور تمام لوگ موجود تھے. انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ اس سال 7,000 قرآن کریم کے حافظ سعودیہ میں تیار ہوئے، اور سعودیہ میں پرائیویٹ طور پر نہیں، سرکاری سطح پر سرکاری وسائل کے ساتھ. تو جب ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب کا نمبر آیا تو ناظم اعلیٰ صاحب نے فرمایا کہ ابھی وزیر موصوف نے اعلان کیا بڑے فخر کے ساتھ کہ ہمارے سرکاری وسائل کے ساتھ اس سال میں 7,000 قرآن کریم کے حافظ تیار ہوئے. فرمانے لگے کہ میں آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں اور پاکستان کے صرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت اس سال 57,000 قرآن کریم کے حافظ تیار ہوئے. یہ ہیں دینی مدارس. قرآن کریم کے حفاظ تیار کیے، قرآن کریم کے قراء تیار کیے، قرآن کریم کے علماء تیار کیے. اور اس کی دوسری مثال میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت میں کرونا کا موسم آیا اور دنیا بھر کی تمام تر مارکیٹیں، فلائٹیں، ایئرپورٹس اور تمام کے تمام کاروبار، میلیں اور تمام چیزیں بند کر دی گئیں، تو اس سال آپ کے بورڈز نے امتحان نہیں لیے. میٹرک والوں کو پاس کر دیا گیا، ایف اے والوں کو ترقی دے دی گئی، مڈل کے سرٹیفکیٹ دے دیے گئے، بی اے والوں کو ترقی دے دی گئی. لیکن آپ کے دینی مدارس نے اس طرز عمل پر چلنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے طلبہ کا امتحان لیے بغیر ان کو اگلے درجات میں نہیں بھیج سکتے. چنانچہ اس سال بھی 6 مہینے تقریباً دینی مدارس بند رہے. لیکن اس کے باوجود بھی کہ آپ کے پاکستان دنیا بھر کی مارکیٹیں، ایئرپورٹ اور تمام کے تمام بازار بند رہے، میلیں اور فیکٹریاں بند رہی، لیکن اس سال بھی پاکستان کے دینی مدارس میں وفاق المدارس نے 75,000 قرآن کریم کے حافظ تیار کر کے دیے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دینی مدارس نے کسی بھی موقع پر، آج آپ کسی جگہ پر چلے جائیں، آپ کو پورے پاکستان اور پوری دنیا میں آپ کو کوئی مسجد ایسی نہیں ملے گی کہ جس مسجد کے متعلق یہ کہا جاتا ہو کہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کے لیے ہمیں حافظ قرآن نہیں مل رہا. یہ مسجد بنی ہوئی ہے، ہمیں اس میں قرآن پاک سنانے کے لیے رمضان میں کوئی حافظ نہیں مل رہا، ہمیں اس مسجد کے لیے کوئی خطیب نہیں مل رہا، اور میں نے مدرسہ بنایا ہے، مجھے پڑھانے والا نہیں مل رہا، میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، مجھے کوئی مفتی نہیں مل رہا. آپ کے دینی مدارس نے آپ کے چندوں سے، آپ کے عطیات سے، آپ کی صدقات سے، آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ سے، آپ کے دیے ہوئے مال سے یہ کر دیا کہ پوری دنیا میں اس وقت آپ کے پاکستان کو صف اول میں لا کر کے کھڑا کر دیا. اور میں اخیر میں یہ بھی آپ سے عرض کرتا ہوں، اس وقت پاکستان سمیت پوری دنیا میں 500 کے قریب یونیورسٹیاں ہیں جو ٹاپ یونیورسٹیاں کہلائی جاتی ہیں. کتنی یونیورسٹیاں؟ 500 یونیورسٹیاں. اور ان 500 یونیورسٹیوں میں آپ کے پاکستان کی یونیورسٹی شامل نہیں ہے. آپ کے پاکستان کے لوگ امریکہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے،
انگلینڈ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، چائنا جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور مختلف ممالک میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن جب دین کی باری آتی ہے آپ کے دینی مدارس نے وہ نظام تعلیم، وہ نصاب تعلیم اور وہ طریقہ تعلیم متعارف کرایا کہ آج آپ سے قرآن پڑھنے کے لیے، آپ سے تجوید پڑھنے کے لیے، آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ میں اسٹیج پر موجود اپنے علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے اسفار دنیا میں ہوتے ہیں، وہ دنیا کے ممالک میں جاتے ہیں اور سفروں کے درمیان دیکھتے ہیں کسی بھی مدرسے میں جائیں گے وہاں شیخ الحدیث ہوگا، کہاں سے پڑھ کر آئے؟ ہم پاکستان سے پڑھ کر آئے۔ کدھر سے پڑھ کر آئے؟ ہم کراچی پڑھ کر آئے۔ کہاں سے پڑھ کر آئے؟ رائے سے پڑھ کر آئے۔ ہم فیصل آباد دارالعلوم سے پڑھ کر آئے۔ ہم فیصل آباد دارالقرآن سے پڑھ کر آئے۔ ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، وہ میرے والد صاحب سے ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ تبلیغی جماعت کے ساتھ کسی جگہ پر گیا، اور ایک ایسی جگہ کہ جہاں ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر بھی کوئی قرآن کریم کا حافظ ہوگا، تو ہمیں وہاں پر قرآن کریم کا ایک حافظ ملا۔ تو میں نے پوچھا کہ تم نے کہاں سے پڑھا؟ اس نے کہا کہ میں نے پاکستان میں پڑھا۔ کہا پاکستان میں کہاں سے پڑھا؟ اس نے کہا میں نے پاکستان فیصل آباد باغ والی مسجد میں قاری یاسین صاحب کے پاس قرآن پڑھا۔ آپ چلے جائیں، آج امریکہ میں چلے جائیں، آج آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، آج آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، وہاں پر اگر کوئی شیخ الحدیث بیٹھا ہے، اگر کوئی شیخ التفسیر بیٹھا ہے، اگر کوئی مفتی بیٹھا ہے، تو اس کے پیچھے آپ کے پاکستان کے دینی مدرسے کا فیض ہے۔ آپ کو بینوری ٹاؤن کے فضلاء نظر آئیں گے، آپ کو دارالعلوم کے فضلاء نظر آئیں گے، آپ کو جامعہ فاروقیہ کے فضلاء نظر آئیں گے، آپ کو جامعہ امدادیہ، جامعہ اشرفیہ کے فضلاء نظر آئیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے دینی مدارس کا یہ فیض ہے۔ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ تم ہمارے پاس اپنے بچے کو لے کر آئے، مثال کے طور پر تم اپنے بچے کو لے کر آئے تو تمہارے بچے کا نام محمد حسین تھا، جب بچے کو واپس لینے کے لیے آئے تو مدرسے والوں نے حافظ محمد حسین تمہیں دیا، یہ مدرسے نے تمہیں دیا۔ تم نے مدرسے میں لا کر روپے دیے، تم نے مدرسے میں لا کر چاول دیے، تم نے مدرسے میں لا کر گندم دی، اور تم نے مدرسے میں قربانی کی کھال دی۔ مدرسے والوں نے، اور دنیا کا دیکھو قاعدہ و ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی جگہ پر مالی انویسٹ کی جاتی ہے تو انویسٹ کے جواب میں کیا دیا جاتا ہے؟ بولو بھائی، بچوں میں تو بھی توجہ کرو۔ انویسٹ جب کی جاتی ہے تو اس کے جواب میں مالی انویسٹ منافع دیے جاتے ہیں، لیکن قربان جائیں پاکستان کے دینی مدارس پر، قربان جائیں پاکستان کے دینی مدارس پر، کہ وہ آپ سے گندم لے کر، وہ آپ سے چاول لے کر، وہ آپ سے نقدی لے کر، اور وہ آپ سے قربانی کی کھالیں لے کر، آپ کو قربانی کی کھالیں ڈبل کر کے نہیں دیتے، بلکہ اس کے مقابلے میں آپ کو قرآن کا حافظ تیار کر کے دیتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے اس ادارے کی کارکردگی ہے۔ میں نے ابھی مولانا سے کہا کہ مجھے ذرا لکھ کر دیں کہ کتنے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اور کیا کیا یہاں کے قوائف ہیں، تو سبحان اللہ، کیا آپ اس کو دیکھیے گا، ابھی یہ تفصیل خود بھی بیان کریں گے۔ 300 طالب علم، 300 طالب علم، گھر میں اگر 3 مہمان آ جائیں تو کھانے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ 300 طالب علموں کا کھانا مجھے بتاؤ کہ کھلایا جا رہا ہے، 300 طلباء کے پانی کا انتظام کیا جا رہا ہے، 300 طلباء کی ضروریات کا انتظام کیا جا رہا ہے، کوئی ماہانہ فیس نہیں ہے، ماہانہ فیس نہیں ہے۔ ہزاروں طلباء پڑھ رہے ہیں۔ بنوری ٹاؤن میں دارالعلوم میں ہمارے مولانا شاہد عمران صاحب تشریف لائے، جامعہ رشیدیہ ساہیوال، ہزاروں طلباء، لیکن فیس 1 روپیہ بھی نہیں۔ ابھی ہمارے جامعہ دارالقرآن سے ایک طالب علم پچھلے سالوں میں فارغ ہوا، 17 سال اس نے پڑھا، 17 سال۔ میں نے بعض طلباء سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم نے 17 سال میں کتنے پیسے جمع کرائے مدرسے میں؟ تو اس نے کہا کہ استاد جی 17 سال میں نہ میں نے جمع کرائے، نہ کسی سے لے کر مدرسے میں جمع کرائے۔ میرا بھی ریکارڈ ہے کہ میں نے 17 سال میں 1 روپیہ بھی جمع نہیں کرایا، لیکن وہ حافظ بھی بنا،
قاری بھی بنا، عالم بھی بنا، اور وہ نکل کر آج الحمدللہ بہترین مدرس ہے۔ آج اس مدرس کے فیضان میں وہ اللہ کا بندہ بھی شامل ہے جس نے ان مدرسے کا تعاون کیا تھا۔ میرے استاد حضرت مولانا عبدالمجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ جس وقت میں کوئی قرآن کا حافظ اور قرآن کا قاری، دین کا عالم اور مفتی تیار ہوتا ہے تو اس کے ثواب میں 3 آدمی برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ بولو کتنے آدمی؟ 3 آدمی۔ سب سے پہلے وہ آدمی جس کی یہ اولاد، باپ، اور دوسرے نمبر پر استاد جس نے قرآن کا حافظ بنایا، جس نے دین کا عالم بنایا، جس نے قرآن کا قاری بنایا، جس نے مفتی بنایا، اور تیسرا وہ آدمی جس کے خرچے سے یہ حافظ بنا، قاری بنا، عالم بنا۔ آج کل تو ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ ایک بڑا عجیب جملہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ بہت بڑا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر تم کسی طالب علم کے ایک لقمے کی بھی خدمت کرتے ہو تو اس کے اجر و ثواب میں تم برابر کے شریک ہو۔ اس لیے مدرسے کے ساتھ جڑ جاؤ، مدرسے کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ جو مدرسے کے ساتھ تعاون ہے اور مدرسے کے ساتھ جو محبت ہے، یہ صرف ان افراد اور ان اشخاص کے ساتھ نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ محبت ہے، بلکہ حدیث کے ساتھ محبت ہے۔ قرآن سے محبت اللہ سے محبت کی علامت، اور حدیث سے محبت اللہ کے رسول سے محبت کی علامت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ قیامت والے دن اللہ کے میزان پر قرآن کے سائے میں آنا چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے؟ کون کون آنا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ سب آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ میں تو قرآن نہیں پڑھاتا، میں تو قرآن نہیں پڑھاتا، میں نے تو قرآن درسگاہ میں پڑھا نہیں، تو میں قیامت کے دن قرآن کریم کے ساتھ کیسے آؤں گا؟ یاد رکھو، تم اس دنیا میں قرآن سے محبت کرو، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرو، قرآن پڑھانے والوں سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں قرآن کے ساتھ معشور فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دینی مدارس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اخیر میں اپنے مخدوم زادہ حضرت قاری طلب محمود حمدانی صاحب تشریف فرما ہے، ان کو ان کے پورے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ان کے خاندان کا ایک اعزاز ہے۔ میں آج آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کیا کہوں گا، تو ان کے والد مولانا طلحہ صاحب کے، ہمارے مجاہد ختم نبوت مولانا اشرف حمدانی صاحب، میں نے اپنے والد صاحب سے ان کے متعلق بڑی ایک عجیب بات سنی، اور اس میں درس ہے میرے لیے بھی اور علماء کے لیے بھی۔ وہ فرماتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد مولانا حمدانی کا درس قرآن ہوتا تھا، اور اس درس قرآن میں 200 سے 300 عوامی افراد قرآن کریم کھول کر درس قرآن میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے درس قرآن چھوڑ دیا ہے، آج ہم درس قرآن کو کچھ نہیں سمجھتے۔ میں علماء سے بھی درخواست کر رہا ہوں، مجمع سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ درس قرآن کی ترتیب بنائیں، اور آج اللہ تعالیٰ نے وہ نسبت آگے نسل میں منتقل کر دی ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت قاری طلحہ صاحب کہ آج الحمدللہ ان کے 2 بیٹے دین کے مکمل عالم بن کر اور ایک بیٹا قرآن کریم کا حافظ بن کر الحمدللہ تیار۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی دین کا حافظ، دین کا قاری اور دین کا عالم بنائے، اور مرتے دم تک ہمیں پوری عافیت کے ساتھ دینی خدمات سے وابستہ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔